السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال الله تعالى في مقام آخر. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. صدق الله العظيم. ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. درود و سلام رہبر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر محترم سامعین حضرات، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ آپ نے سنا سنگین حالات کا مقابلہ کیسے کریں۔ آج کی ہماری گفتگو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کی سیرت اور ان کی زندگی سے ملے جلتے جو پیغامات ہیں جو قرآن مجید نے دفتر معارف کھولا ہے ان کا تعارف کروانا کہ کون سے ایسے پیغامات ہیں جو سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کون سے سبق ملتے ہیں؟ ان کی پوری زندگی اللہ رب العزت کے قرآن مجید میں یکے بعد دیگرے بیان ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو جانیے کہ پیغمبر خلیل اللہ کون ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ سیدنا خلیل، جن کو جد الانبیاء پیغمبر کہا جاتا ہے، جن کو امام الموحدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جتنے بھی توحید پرست آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، موحدین کے وہ امام آئے ہیں، اور اسی طرح ان کو ابو العرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کو ابو الزید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ مہمان نواز تھے اور عقیدے میں بڑے پختہ اور راسخ تھے۔ کون تھے حضرت ابراہیم؟ جناب ابراہیم علیہ السلام ہدایت کے امام تھے۔ کون تھے حضرت ابراہیم؟ اللہ کے غلام تھے جنہوں نے ساری زندگی رب العالمین کی غلامی میں گزار دی۔ کون تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قدردان تھے، ہر نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے، ہر نعمت پر رب العالمین کی تعریف بیان کرنے والے۔ کون تھے جناب خلیل اللہ علیہ السلام؟ جنہوں نے بچپن کی زندگی میں خدا شناسی کا سبق حاصل کیا، کبھی ستاروں کو دیکھ کر، کبھی سورج کو دیکھ کر، کبھی دن کو دیکھ کر کہا نہیں کہ میرے رب نہیں ہو سکتے، جو غائب ہو جاتے ہیں، جو غروب ہو جاتے ہیں، جو مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ رب نہیں ہو سکتے۔ رب ساتھی پہ غالب ہے، میرا اللہ اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کون تھے خلیل اللہ علیہ السلام؟ دعوت اللہ کے داعی تھے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کی طرف دعوت دی۔ کون تھے خلیل اللہ علیہ السلام؟ جن کے بارے میں سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ لوگوں رب کی عبادت کرو، رب کا شکریہ ادا کرو۔ رب کی عبادت کرنا تمہارا کام ہے، رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا تمہارا کام ہے، اور رب العالمین کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے اور صلہ اور جزا دینا میرے رب کا کام ہے۔ وَاشْكُرُوا، ان کی زندگی سے یہ سبق ملا کہ کائنات میں رہتے ہوئے رب کا شکریہ ادا کرنا۔ ان کی زندگی سے یہ سبق ملا کہ کائنات میں رہتے ہوئے رب العالمین کی بندگی کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا۔ کون تھے خلیل اللہ علیہ السلام؟ الحب للہ والبغض للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے، جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، پھر رب کے حبیب بن جاتے ہیں، رب ان کا محب بن جاتا ہے، رب محبوب بنا لیتا ہے۔ تو پیغام ملتا ہے قرآن مجید کی اس سورہ النساء سے وَاتَّخَذَ اللَّهُ
ابراہیم خلیلا، ہم نے پیغمبر ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا۔ آج میں ان کا ذکر کرنے والا ہوں جن کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے اپنا حبیب بنایا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات اور شرف اور درجات سے نوازا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتی ہے۔ ان کی زندگی میں آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، ان کی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہیں، ان کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، لیکن وہ ان پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو جینے کا سلیقہ بتا دیتے ہیں، ان پریشانیوں سے نکلنے کی راہیں دیتے ہیں کہ ان پریشانیوں سے کیسے نکلنا ہے، ان پریشانیوں سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے، ان پریشانیوں سے کیسے تم نے نمٹنا ہے، ان حالات جو نازک بن چکے ہیں ان سے کیسے گزرنا ہے۔ ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے۔ تو رب العالمین کو کہنا پڑتا ہے کائنات کے لوگوں، اگر تم نے مشعل راہ بنانا ہے اپنی زندگی کو تو میرے محبوب خلیل کی زندگی کو مشعل راہ بنا لیجئے، میرے محبوب خلیل کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا لیجئے۔ جس طرح ان کی زندگی گزری ہے اس طرح تم گزار دینا، تم بھی اللہ کے محبوب اور اللہ کے خلیل بن سکتے۔ آئیے دوسرے رخ سے پیغمبر خلیل اللہ کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ فرض نماز پڑھیں، آپ نفل نماز پڑھیں، آپ سنت نماز پڑھیں، آپ نماز جمعہ ادا کریں، آپ نماز استسقاء پڑھیں، آپ نماز حاجت پڑھیں، نماز اشراق ادا کریں، یا نماز چاشت پڑھیں، یا تہجد کی نماز پڑھیں، کوئی ایسی نماز نہیں ہے، کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس نماز میں پیغمبر خلیل اللہ کا ذکر نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اتنا مقام دیا جد الانبیاء پیغمبر کو، کہا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی طرف وحی کرتا ہوں، میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، میرے خلیل کی اتباع کرنا، میرے خلیل کی پیروی کرنا، میرے خلیل کے قدموں پہ قدم رکھنا۔ میرے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بیان کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر آتا ہے، جہاں میرے محبوب کا ذکر خیر آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت اس درود کے پڑھنے سے، جس کو درود ابراہیم کہا جاتا ہے، اس درود کے پڑھنے سے اللہ درجات کو بلند کرتے ہیں، اس درود کے پڑھنے سے اللہ خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، اس درود کے پڑھنے سے اللہ ہم غم پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں درود ابراہیم نہیں ہے، یہ پیغمبر خلیل اللہ کے مقام اور شان کی بات کر رہا ہوں۔ جس جگہ پہ میرے نبی کا ذکر خیر ہے وہیں پہ جناب خلیل اللہ کا ذکر خیر ہے، اور جہاں پہ جناب محمد رسول اللہ کی آل کا ذکر خیر ہے، آل بیت کا ذکر خیر ہے، وہیں پہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کی آل بیت کا ذکر ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما جناب محمد رسول اللہ پر، وعلی آل محمد، اللہ اپنے رسول کی آل پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، جیسا کہ تمہیں اپنی رحمتوں کا نزول کیا تھا علی ابراہیم، پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ
پتہ چلا یہ وہ ہستی ہیں اور جن کا ذکر ہم نماز میں کرتے ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، اور کوئی ایک سبق میری اور آپ کی زندگی میں اتر آئے، شاید میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن مجید میں یکے بعد دیگرے جب میں معارف قرآن، دفتر قرآن، قرآن کے پاروں کو کھولتا ہوں تو پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت ملتی ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ایک سورت کا نام قرآن مجید میں سورہ ابراہیم بیان کیا۔ پوری سورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ جس سورت میں آتا ہے، جس نماز میں پڑھتے ہو، جو نماز میں ادا کرتے ہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ کس نے دعا کی تھی؟ یہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا، اللہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا، اور اللہ میری اس دعا کو قبول و منظور فرما، اللہ والدین کو معاف فرما، اللہ یوم یقوم الحساب جس دن حساب ہوگا اور تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اس دن آسانیاں فرما۔ یہ کس نے دعا دی تھی؟ یہ پیغمبر خلیل اللہ کی دعا تھی، جو انشاءاللہ آئندہ تمہیں میں تفصیل کے ساتھ خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کروں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس خلیل اللہ علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، اللہ کے شفیع پیغمبر ہیں، اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست پیغمبر ہیں، اور جد الانبیاء 80,000 پیغمبروں کے بعد پیغمبر ہیں، اللہ ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے سب سے پہلے جانیے ان کا دین کیا تھا، ان کا مذہب کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کے دین، ان کے مذہب اور ان کے نظریات سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے۔ تو جانیے قرآن مجید میں یہودیوں نے کہا کہ پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام نعوذ باللہ یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے تھے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر پر قرآن نازل فرمایا اور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو آگاہ کر دیجئے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ما کان ابراہیم، پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی مذہب کے تھے، بلکہ وہ تو حنیف تھے، دین حنیف پہ عمل کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنا رخ اللہ کی جانب موڑ رکھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رکھا تھا، وہ اللہ والے تھے، اور یہی ان کی زندگی سے سبق ملا کہ زندگی گزارنی ہے تو اللہ والے بن کر گزار۔ وہ دین حنفی پہ نہیں تھے، دین حنیف پہ تھے۔ دین حنیف شروع سے یہ دین ہے جس کو فطرت اسلام کہا جاتا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے یہ بات نکلی، آپ کی سچی زبان سے یہ بات نکلی کہ کوئی بھی اس دنیا میں آتا ہے، کوئی بھی دنیا میں اس دنیا میں آتا ہے، سانس لیتا ہے، وہ یہودی کے گھر پیدا ہو، وہ عیسائی کے گھر پیدا ہو، وہ مسلم کے گھر پیدا ہو، کوئی بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، وہ دین حنیف پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دین حنیف بہت پیارا دین ہے جس میں توحید ہی توحید ہے، جس میں شرک کا رد ہی رد ہے، جس سے مشرک سے بائیکاٹ ہے، مشرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، مشرک سے کوئی لین دین نہیں ہے، اور عدل اعلان اس بات کی فکر ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق ملا، دوسرا سبق جس کو کہا جاتا ہے، دوسرا پیغام جس کو کہا جاتا ہے، دنیا میں رہنے والوں ہر وقت توحید کی فکر کیا کرو، اپنے عقیدے کی فکر کرو۔ جس طرح انسان کو روزی کی فکر ہے نا، انسان کو گھر کی فکر ہے، انسان کو اولاد کی فکر ہے،
اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی فکر کرے، اپنے عقیدے کی فکر کرنا اور اس عقیدے کا بعد میں ذکر کرنا. اور جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ زندگی سے سبق ملا کہ عقیدے کا ذکر انہوں نے بادشاہ کے سامنے بھی کیا، عقیدے کا ذکر انہوں نے اپنی قوم کے سامنے بھی کیا، عقیدے کا ذکر انہوں نے اپنے والدین کے سامنے بھی کیا، لیکن حسن تکلم سے، خوبصورت گفتگو سے، خوبصورت انداز سے، باپ کو یا اباتی کے الفاظ سے، ابا جان اس طرح نہیں ہے، ابا جان جو میرے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، ابا جان میری بات مان لیجئے، ابا اس کی کیوں پرورش کرتے ہو، اس کی کیوں پرورش کرتے ہو جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. اور بادشاہ وقت کے سامنے یہ مردے جمع کھڑے ہیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اب توحید کا ذکر ایک بادشاہ کے سامنے کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، ڈرنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، کٹ ضرور جانا، کٹ ضرور جانا. بادشاہ وقت ہو، عدالت ہو، کچہری ہو، چوک ہو، چوراہا ہو، قوم کا ہجوم ہو، اجتماع ہو، جو حق کی بات ہو وہ کہہ دینا، اس سے گھبرانا نہیں ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم، قوم کو ہمت دینے والا، قوم کو قوت دینے والا اور قوم کو اس بات پہ یقین دہانی کرانے والا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کا دوسرا درس کہ قوم الم تر الی الذی حاج ابراہیم، ایک سائڈ پہ ایک نوجوان ہے، ساری سلطنت ایک سائڈ پہ ہے، گھر والے بھی دشمن ہیں، اپنے بھی دشمن ہیں، بیگانے بھی دشمن ہیں، بادشاہ وقت بھی دشمن ہے، حکومت مخالف ہے، لیکن اللہ ساتھ ہے. اور وقت کے بادشاہ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں میرا اللہ ہے جو یحیی و یمیت، جو زندگی کا مالک ہے، مارتا بھی وہی ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے. اس نے کہا یہ تو میں بھی کام کر سکتا ہوں، کہا میں دلائل دیتا ہوں، میں توحید کا ذکر کرنے والا ہوں، مجھے اپنے عقیدے کی فکر ہے، مجھے تمہاری فکر ہے. میں یہ کہتا ہوں میرا رب سورج طلوع کرتا ہے مشرق سے، غروب کرتا ہے مغرب میں، تو بادشاہ وقت ہے، تیرے پاس طاقت ہے، تو نشے میں دھت ہے، تکبر میں، غرور میں، فخر میں، گھمنڈ میں بہت بڑا بنا پھرتا ہے. تو ایک کام کر، یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب ادھر سے سورج کو طلوع کرتا اور ادھر غروب کر دیتا ہے، تو ادھر سے طلوع کر اور ادھر غروب کر دے، میں تجھے کچھ مان لوں گا. فبہت الذی کفر، جب دلائل پختہ ہوتے ہیں، جب موحد کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں، جب موحد کے پاس قرآن ہوتا ہے، جب موحد کے پاس عقیدہ توحید کی دولت اور قوت ہوتی ہے، تو بڑوں کے منہ پھر جاتے ہیں. فبہت الذی کفر، یہ جو بادشاہ وقت تھا جو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا پھرتا تھا، کہا جان نہیں دینی ابھی، جان تو چلی گئی تو سارے جہان کی جان چلی گئی، تو ایک کام کر کے دکھا. فبہت الذی کفر قرآن بیان کرتا ہے کہ حیران اور ششدر رہ گیا کہ اس نے بات کیسے کر. ایسا اللہ نے قوت دی تھی، ایسے اللہ نے حکمت اور دلائل دی تھی، ایسا اللہ نے ان کو علم دیا تھا کہ وہ علم کی بنیاد پہ، دلائل کی بنیاد پہ بڑوں کے رخ کو پھیر کر ساری زندگی گزارنا تو عقیدہ توحید پہ گزارنا، مرنا تو عقیدہ توحید پہ مرنا. یہ کس کی زندگی سے سبق ملا؟ جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملا. اور اللہ رب العزت جناب خلیل اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیسے تھے. وہ کہنے والے تھے میرا یہ عقیدہ اور میرا یہ نظریہ ہے، ساری قوم کا یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہے جو ہمیں پیدا کرتا ہے، اللہ ہے جو ہمیں مارتا ہے، اللہ ہے جو ہم بیمار ہو جائیں تو وہ شفائیں دیتا ہے، شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہے جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کو دیتا ہے، جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو وہ پینے کو دیتا ہے. اگر وہ کھانا روک لے، اگر وہ پینا روک لے، کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں پلا سکے، کھلا سکے، کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ہم سے نیند چھین لے، وہ ہمیں سلا سکے، کسی کے پاس اتنی
ساری زندگی گزارنا تو عقیدہ توحید پہ گزارنا اور اس انداز سے گزارنا کہ اللہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفائے میرا اللہ۔ بچپن کی زندگی مصیبتوں میں، جوانی کی زندگی پریشانیوں میں، حتیٰ کہ رب کے محبوب بننے کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو زبان پہ آیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ آپ چیخا میں ڈال کر مجھے آگ میں جلانے لگے ہیں۔ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، بہت بڑا صدمہ ہے، اس سے بڑا مشکل وقت اور کون سا ہو سکتا ہے؟ سارے بیگانے بنے ہوئے اور خلیل اللہ کو ایک منجیل میں ڈالا جا رہا ہے اور اللہ کے خلیل کو آگ میں چیخا میں ڈالنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ہر ایک نے آگ بھڑکائی ہے اپنے معبودان باطلہ کو مدد دینے کے لیے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے۔ زبان پہ پھر ذکر توحید آتا ہے، کہا میں قوم کے سامنے بھی ذکر توحید کر کے آیا ہوں، میں بادشاہ وقت کے سامنے بھی ذکر توحید کر کے آیا ہوں۔ اللہ نے اپنے باپ کے سامنے اپنے گھر سے ذکر توحید کا آغاز کیا ہے۔ اللہ اب میں مصیبت میں ہوں تو ذکر توحید ہے، اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ بہت بڑا پیمانہ، بہت بڑا ترانہ، بہت بڑا بول جو اللہ کے خلیل نے ہمیں دیا کہ کسی بھی مصیبت میں گھرے ہو، کسی بھی دکھ اور پریشانی میں ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کبھی چھوڑنا۔ پریشانیاں ختم، مصیبتیں ختم، دکھ ختم، بیگانے تو بیگانے ہوتے ہیں۔ جب یہ کرتے ہو اللہ والے بن جاتے ہو تو اللہ اوروں کو تمہارا بنا دیتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ورد کو جاری رکھنا، گھبرانا نہ، پریشان نہ ہونا، خوف زدہ نہ ہونا، غم زدہ نہ ہونا، وہ پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ تیسرا پیغام جو پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت سے ہمیں ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے ہیں، سورہ النحل ہے اور اس میں 4 باتیں اللہ کے خلیل کی بیان ہوتی ہیں۔ شاکرا لانعمہ، شاکرا لانعمہ، اللہ کے انعامات پر اللہ کا شکریہ۔ 80 سال کی عمر، کمر جھکی ہوئی ہے، بال سفید ہیں، اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تو زبان پہ آیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں مایوس نہیں ہوا، تیری رحمت سے میں امید رکھے ہوئے ہوں، تو نے بڑھاپے کے عالم میں مجھے بیٹا دیا، تیرا شکر ہے، تو نے اسماعیل کے بعد مجھے اسحاق کی خبریں بھی سنا دی، اور اسماعیل پیغمبر کی نسل سے جناب محمد رسول اللہ آئے ہیں۔ یہ جد الانبیاء پیغمبر سیرت ان کی یہ ہے کہ وہ ہر وقت شاکرا لانعمہ، اللہ کی شکریہ ادا کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کے قدردان تھے۔ مجھے اور آپ کو پیغام دیا، نیند سو کر اٹھو تو اللہ کا شکریہ ادا کرو، کھانا پیٹ رکھ کر کھاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، گھر میں اللہ اولاد دے، اولاد کی نعمت سے نوازے تو اللہ کا شکر ادا کرو، پریشانی سے نجات مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نفل پڑھو، شکریہ ادا کرو، تمہارے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اس بھائی کا شکریہ ادا کرو۔ من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا کیسے شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اپنے بھائیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے جماعتیوں کا شکریہ ادا کرو، اللہ ان کو جزائیں دے، اللہ رب العزت کے شکر گزار بن جاؤ گے، اور شاکر اور صابر آدمی اللہ رب العزت سے اجر لے لیتا۔ دوسری ان کی خوبی کیا تھی؟ اجتباہ و ہداہ، اللہ نے انہیں چنا تھا اور ہدایت سے نوازا تھا۔ کس کی طرف؟ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر تم اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ آنا چاہتے ہو تو پھر پیغمبر خلیل اللہ کی زندگی کو مشعل راہ بنا لو، ان کی سیرت کو اپنا لو۔ الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم پہ تھے، وہ جنت کی راہ پہ تھے۔ اگر آپ اس پہ عمل کر لیتے ہیں آپ بھی صراط مستقیم پہ چل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا میرے ملت ابراہیم کی پیروی کرنا،
میرے پیغمبر خلیل اللہ کی سیرت کو اپنانا. ساری زندگی میرے نبی نے اپنے جد الانبیاء پیغمبر، اپنے دادا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت کو اپنا کر زندگی گزاری ہے. مصیبتیں آئی ہیں تو ان کی سیرت کو دیکھا ہے، پریشانیاں آئی ہیں تو ان کی سیرت کو دیکھا ہے، دعاؤں کا وقت ہے تو ان کی سیرت کو دیکھا ہے. اور اللہ رب العزت نے جب ان کو چنا تھا وہ آتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، دنیا بھی ان کی اچھی تھی اور آخرت بھی اللہ نے ان کی اچھی بنائی. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ پیغمبر خلیل اللہ کی سیرت کو اپنانے والا بنا. ان کی سیرت کا پہلا پیغام اطاعت الہی کا پیغام، دوسرا پیغام اللہ کی توحید کو اپنانے کا پیغام، اس کا فکر کرنا، توحید کا ذکر کرنا. اور اسی طرح تیسرا پیغام جو ان کی زندگی سے ہمیں ملا کہ مصائب سے نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے. مصائب سے نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے. ستم سے جو ہنس کر سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے. ان کی زندگی سے یہ ملا، چلتی نہیں کسی کی، کوئی ہزار چاہے ہوتا وہی ہے جو پروردگار چاہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد ملا. ساری زندگی ان کی زندگی کو اپنانا، شرک سے بیزار رہنا، مشرک سے اعراض کرتے رہنا، کیونکہ شرک انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے اور انسان کو ہلاک اور خراب کر دیتا ہے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ ہمیں تو اپنی بندگی کے لیے انتخاب فرما. اللہ تو ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے چن لے. اللہ موحدین کی صف میں ہمارا بھی شمار فرما. اللہ ہمیں بھی سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے والا بنا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر